الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مقدس مقامات پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. طواف کے دوران مسنون دعا جو ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک فرشتہ مقرر ہے حجر اسود پہ، اس دعا پہ آمین کہتا ہے. بعض روایت میں ہے 70 فرشتے رکن یمانی پہ مقرر ہیں جو اس دعا پڑھنے والے پر آمین کہتے ہیں. یہ جامع دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی، عذاب سے بھی اللہ بچا لے، یہ دعا مانگ. اسی طرح عرفات میں دعائیں قبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی، امت کے لیے بھی بہت دعائیں کی. اے اللہ میری امت کی بخشش کر. عرفات میں اللہ نے فرمایا ظالموں کی بخشش نہیں ہوگی، ان سے تو بدلہ میں دلواؤں گا. پھر مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں مانگتے رہے تو خوش ہو گئے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے حیران ہو گیا، اس دفعہ اس وقت آپ اتنے خوش نہیں ہوتے، مسکراتے نہیں ہیں، یہ کیا بات؟ کہا میں نے شیطان کو دیکھا اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا بھاگ رہا ہے، افسوس کرتا ہوا جا رہا ہے. اللہ نے ظالموں کی بھی بخشش، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ ظالموں کو، مظلوموں کو جنت دے دے، ظالموں کو معاف کر دے. تو اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی، اس لیے میں خوش ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی. ہر موقع پہ امت کو نہیں بلایا تو امت بھی آپ کو نہ بلائے. تو حج جس کا قبول ہو گیا اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی. حاجی تو بہت ہیں، ہزاروں کہتے ہیں اپنے آپ کو حج، لاکھوں کہتے ہیں حاجی، لیکن ایک آدھ کا حج قبول ہوتا ہے. اس کی برکت سے اللہ پھر سارے سب کے حج قبول کر لیتے. ایسے نمازی بھی ایک کی وجہ سے سب کی نمازیں میں قبول ہو جاتی ہیں. تو نماز حاکمانہ اللہ کی کہ حاکم ہونے کا اظہار، زکوٰۃ بھی حاکم ہونے کا اظہار، اور روزہ اور حج یہ عاشق ہونے کا اظہار. عاشق کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزے میں، ساری چیزیں، حج میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے. تو روزے، اس لیے روزے کا بھی اجر بہت ہے اور حج کا تو بہت ہی زیادہ. میں روزے دار کی منہ کی بو بھی اللہ کو پسند. اور الصوم لی وانا اجزی بھی یا انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. دوسرے اعمال کا فرشتوں سے بدلہ دلواتے ہیں، روزے کا اللہ خود دیتے اپنی شان کے مطابق، یا میں خود اس کے بدلے میں ملوں گا. ایسے ہی حج میں یہ عاشقانہ عبادت ہے، سب کچھ چھوڑ کے، سب کا خیال بھی چھوڑ دو، بیوی کا خیال بھی، کپڑوں کا خیال بھی، کنگھے کا خیال بھی، خوشبو کا خیال بھی، صفائی کا خیال بھی، ایک اللہ ہی کا خیال. کبھی گھوم رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی میدانوں میں، کبھی جانور ذبح کر رہا ہے، بکھرے ہوئے بال،
اللہ راضی ہو جائے، محبوب مل جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو ایک نوجوان دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تجھے نیکیاں خوش کرتی ہیں اور برائیاں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو جس سے خوش ہوتا ہے وہ مجھے دے دے، اور جو تجھے نقصان نہیں پہنچاتی برائیاں میری معاف کر۔ ساری رات یہ دعائیں کرتا۔ صبح کو لوگوں نے لبیک کہا تو میں نے پوچھا تو نہیں لبیک کہہ رہا؟ سب لبیک کہہ رہے۔ کہنے لگا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں ادھر سے لا لبیک کا جواب آ جائے، میں کہوں حاضر ادھر سے جواب آ جائے غیر حاضر، ہم تیری حاضری قبول نہیں کرتے۔ باہر کیا کرتا ہے اب کیا کرنا؟ تو وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر میں نے مینا کے میدان میں اس کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں بھی کر لیں، کسی نے دمبا ذبح کر لیا، کسی نے بکری، کسی نے اونٹ، کسی نے گائے۔ اے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میری جان ہے یہ حاضر ہے۔ یہ کہا ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ یہ عاشق، اللہ کا عاشق۔ ایک نوجوان حج پہ جا رہا ہے اور بڑا اچھلتا کودتا ہوا کہ اللہ کے گھر جانا ہے، بڑا خوش گاتا ہوا جا رہا ہے بڑے مزے کے ساتھ، آج اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں۔ عاشق، صحیح معنی میں عاشق۔ تو جب کسی نے بتایا وہ اللہ کا گھر ہے، جب اشارہ کیا دیکھا تو یہ شعر پڑھا، جو رسی بکوئے دلبر مسیپار جان مستر، کہ مباد بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ جب تو محبوب کی گلی میں پہنچ گیا ہے تو اب جان ہی دے دے، ہو سکتا ہے آئندہ کبھی تجھے یہ تمنا پوری نہ ہو، تیری یہ تمنا پوری۔ مدت سے تو اللہ کے دیدار کا انتظار کرتا تھا، محبوب مل جائے، محبوب کا گھر دیکھ لیا، اس نے چیخ ماری اور وہی مر گئی۔ ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے عاشق، عاشق ذات بھی، بعض ہوتے ہیں عاشق صفات بھی، بعض ہوتے ہیں عاشق احسانی۔ اللہ کی ذات سے عشق، اللہ کی صفات بھی ساری کامل، ان سے بھی عشق، اللہ کے احسان بھی بہت زیادہ، سب سے زیادہ مومنین کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کا گھر دیکھنا ہر ایک کے دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق ہوتا ہے، آپ کا روزہ دیکھنا ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، حج میں یہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے لو، توشہ بھی ساتھ لے لو، کھاؤ بھی، اللہ کا احسان بھی مانو، اللہ نے سفر میں بھی ہمیں خرچ دیا کھانے کی پینے کی چیزیں، بس کم از کم عاشق احسانی بن جاؤ۔ آج کل جو ہے عاشق ذاتی تھوڑے، عاشق صفاتی تھوڑے، عاشق احسانی زیادہ۔ کھا پی کے ہی چلو شکر کر لو اللہ کا، کھاتے پیتے جاؤ، خوب کھاؤ اللہ کا، اللہ کے گھر کی طرف اپنا توشہ لے جاؤ، مانگو نہ کسی سے، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرو، اور کہ غصب نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، اپنا مال لے کر اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اللہ کو، یا اللہ کا گھر بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی۔ تو ہم عاشق احسانی ہی بن جائیں۔
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ تو یہ سفر ہمیں آخرت کا سفر یاد دلاتا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ایک میدان حشر کی طرح، وہاں جمع ہیں سارے لوگ، حشر کو یاد دلاتا ہے، موت کو یاد دلاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ یہ سفر یہ عاشقانہ سفر ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی بہت۔ دوسرے اعمال ان کی جزا ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ خود ہے۔ سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ تو ہر عمل جو ہم ذوق شوق سے کریں، اور حج جو ہے وہ خاص طور پر جس کو اللہ نصیب کرے، زندگی میں ایک آدھ دفعہ نصیب ہوتا ہے، اس لیے شریعت کی سواری پر اور تقوی کا توشہ لے کر اس سفر کو کریں۔ بہتر یہ ہے کہ حج میں جانے سے پہلے جماعت میں کچھ وقت لگو، اس سے آدمی کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ایمان بھی کیفیت بڑھتی ہے، اور برداشت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، سفر بھی کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے سفر کرنے۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے۔ صوفی ایسے نہیں بنتا، بڑے چلے لگانے پڑتے ہیں، بڑے سفر کرنے پڑتے ہیں تاکہ خام جو ہے نا کچا پکا بن جائے، پکا یقین ہو جائے، تقوی میں پکا ہو جائے، کوئی ادھر ادھر نہ کر سکے، سفر میں کسی سے نہ جھگڑا کرے، نہ تکرار کرے، نہ جدال کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کو مارے، نہ کسی بے حیائی کا کام کرے، کسی بد نظری سے بچے، ہر چیز سے بچے، اپنی بیوی سے بھی بچے۔ ہر جو چیزیں منع ہیں وہ تو ویسے بھی منع ہیں، اس سفر میں اگر نہ منع، اپنے آپ کو نہ روکا تو کہاں روکے؟ نماز میں نہ روکا پابندیوں سے، اپنی وہی جیسے باہر سے ویسے ہی نماز میں، روزے میں نہ بدلے اور حج میں نہ بدلے تو پھر کب بدلنا ہے؟ چلے میں نہ بدلے تو کب بدلنا ہے؟ جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے 3 دن لگا کے بدل جاتا ہے، تو اللہ میں بعض کلمہ پڑھتے ہی بدل جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق۔ بدلتے تو سب ہے، زمین بدلی زماں بدلا، مکیں بدلے مکاں بدلا، نہ میں بدلا نہ تو بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ جیسے ابو جہل بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ابو جہل ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اللہ میں عمر جیسے بدلنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔